بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق، ایمان، صبر اور حکمت کی کہانی۔ مدینہ کی فضا کچھ بدلی ہوئی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح، احد میں قریش کی جزوی کامیابی اور مسلمانوں کا صبر و حوصلہ، یہ سب دشمن کے دلوں میں ایک چبھن بن چکا تھا۔ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے۔ اس بار وہ تنہا نہیں آئے، انہوں نے یہودی قبائل اور کئی دوسرے عرب قبائل کو ساتھ ملا لیا۔ ایک بڑا اتحاد بنا جسے تاریخ میں احزاب کہا جاتا ہے۔ 10,000 کا لشکر تیار ہوا، ایک ایسا لشکر جو اس وقت عرب میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ مدینہ میں مشورہ۔ مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو جمع کیا۔ مسجد نبوی میں ایک سنجیدہ مشاورت ہوئی۔ مدینہ کی آبادی اور فوجی طاقت اتنی نہ تھی کہ کھلے میدان میں 10,000 کے مقابلے میں اتر سکے۔ اسی وقت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فارس میں رہ چکا ہوں۔ جب دشمن زیادہ ہوتا تو ہم شہر کی حفاظت کرنا چاہتے تو ہم شہر کے گرد گہری خندق کھودتے تھے۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ مدینہ کی طرف سے جہاں حملے کا امکان تھا وہاں ایک لمبی اور گہری خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ خندق کی کھدائی، محنت اور ایمان کا امتحان، سردیوں کی ٹھنڈی صبحیں، بھوک کی شدت اور پتھریلی زمین، مگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات خندق کھودنے میں لگے رہے۔ ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کدال چلاتے اور مٹی اٹھاتے۔ ایک موقع پر ایک بہت سخت پتھر نکلا جسے توڑنا ممکن نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال مارا، چنگاری نکلی اور آپ نے فرمایا، اس چنگاری میں مجھے فارس کے محلات نظر آئے۔ دوسری ضرب میں فرمایا، روم کے شہر میرے سامنے ہیں۔ تیسری ضرب میں فرمایا، یمن کے دروازے کھل گئے۔ یہ الفاظ بھوک سے نڈھال صحابہ کے دلوں میں بجلی بن کر دوڑ گئے۔ یہ صرف خندق نہیں تھی، یہ مستقبل کی فتوحات کا آغاز تھا۔ دشمن کا آنا اور محاصرہ۔ جب خندق مکمل ہوئی تو دشمن کا لشکر مدینے کے قریب پہنچا، مگر خندق دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ عرب میں کسی نے ایسا ہتھیار دفاع کے لیے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان کے گھوڑے اور فوج آگے نہ بڑھ سکے۔ دشمن نے خندق عبور کرنے کے کئی طریقے آزمائے، مگر ہر بار مسلمان تیروں، پتھروں اور نیزوں سے روک لیتے۔ عمر بن عبدو کا چیلنج۔ ایک دن دشمن کے مشہور جنگجو عمر بن عبدو خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اکڑ کر للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، دونوں میں سخت جنگ ہوئی اور آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس سے دشمن کا حوصلہ مزید ٹوٹ گیا۔ سردی، بھوک اور خوف کا امتحان۔ محاصرہ لمبا ہو گیا۔ دشمن بھی سردی اور تھکن سے کمزور ہو رہا تھا، مگر مسلمانوں کا حال بھی آسان نہ تھا۔ قرآن نے اس منظر کو یوں بیان کیا، جب تمہارے دل حلق تک آ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے تھے۔ یہ ایمان کا کڑا امتحان تھا۔ نعیم بن مسعود کی حکمت۔ اللہ نے ایک اور مدد بھیجی۔ دشمن کے ایک سردار نعیم بن مسعود اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان کا اسلام خفیہ تھا۔ وہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دیں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے ہمارے حق میں دشمن کو کمزور کرو۔ نعیم بن مسعود نے چالاکی سے قریش اور یہودیوں کے درمیان بدگمانی پیدا کر دی۔ دونوں ایک دوسرے پر شک کرنے لگے اور اتحاد کمزور ہو گیا۔
اللہ کی مدد، آندھی کا طوفان۔ آخری رات جب دشمن تھکن، بھوک اور بدگمانی میں تھا، اچانک ایک تیز آندھی چلی۔ طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، آگ بجھا دی، برتن گرا دیے۔ قریش اور ان کے اتحادی گھبرا گئے اور رات ہی رات پسپا ہو گئے۔ جیسے ہی صبح مسلمانوں نے دیکھا تو میدان صاف اور خالی تھا۔ اللہ نے بغیر کسی بڑے معرکے کے دشمن کو شکست دے دی۔ نتیجہ، غزوہ خندق نے مدینہ کو محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد قریش نے کبھی مدینہ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ ایمان، صبر اور حکمت سے جیتی گئی۔